بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل کے سبھی ممبران اور ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے کیسے اور کس کے کہنے پر جادو کیا۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ اپنے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہودیوں کے دلوں میں اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، ان لوگوں کا حسد بڑھتا ہی چلا گیا۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کی ہر طرح سے کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا۔ لبید بن عاصم مدینہ کا بہت بڑا جادوگر تھا، جس کا تعلق انصار کے قبیلہ بنی زریق سے تھا۔ ان لوگوں نے لبید بن عاصم کو 3 دینار دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبردست طریقے سے جادو کرنے کو کہا۔ لبید بن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی بڑھانی شروع کر دی اور کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا، جس میں آپ کے سر کے بال لگے ہوئے تھے۔ اس کنگھی میں بالوں کی گرہیں باندھ کر اور اس پر کچھ پڑھ کر اسے نر کھجور کے خوشے کے غلاف سے لپیٹ کر اسے زروان نامی کنویں میں دبا دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کی بہنیں اس سے بڑی جادوگرنیاں تھیں، ان سے ہی اس نے جادو کروایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو میں کافی دن تک مبتلا رہے۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اداس اور افسردہ رہتے تھے اور گھبراہٹ سے بار بار دعا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فرائض کو اسی طرح انجام دیتے جیسے پہلے دیتے تھے۔ آپ کی وعظ و نصیحت اور دعوت و تبلیغ میں اس جادو سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بس یہ تھا کہ آپ کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا تھا۔ اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوتے تھے، اور بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک محدود رہی اور دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تھے کہ آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اسی حالت میں نیند آ گئی اور پھر بیدار ہو کر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ سے جو کچھ میں نے مانگا تھا وہ اس نے مجھے دے دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمی میرے پاس آئے، ایک سر کی طرف تھا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، انہیں کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، کس نے کیا ہے؟ جواب دیا، لبید بن عاصم نے۔ پوچھا، کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا، کنگھی اور بالوں میں ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر۔ پوچھا، وہ کہاں ہے؟ جواب دیا، بنی زریق کے کنویں زروان کی تہ میں۔ پوچھا، اب اس کے لیے کیا جائے؟ جواب دیا، کنویں کا پانی سوند دیا جائے
اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو بھیجا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ 11 گرہیں بندھی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ موعظتین پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکلتی جاتی رہی۔ خاتمہ تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئی، ساری سوئیاں نکل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے نکل کر خود کو بالکل تندرست محسوس کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید کو بلا کر باز پرس کی۔ اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں۔ یہ ہے سارا قصہ اس جادو کا۔ محترم ناظرین، علم کو دوسروں تک پہنچانا ثواب جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو جہاں تک ممکن ہو آپ دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم۔